اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے تمام پیغمبروں نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کے ساتھ بھاگ گیا، پھر انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، قرہ میں بار بار انہی کا نام نکل رہا تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نکل لیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی کہ ان پر ملامت کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض تھے ان سے۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، یعنی کہ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں وہ کچھ دن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کو جب حکم دیا تو مچھلی نے، اب ویل مچھلی تھی، اتنے نیچے سے زمین کی گہرائیوں سے اٹھ کر پھر واپس اوپر آئی، اور پھر واپس آ کر اس نے ان کو اگل دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیلدار پودا اس پر اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے، سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی، اللہ نے فرشتوں کو پہلے ہی بنا لیا تھا۔ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں۔ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب سے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے، یہ ساری باتیں جو یہ بیان کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیے گئے بندے۔ بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کو ایک معلوم مقام، ایک ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم صف بستہ رہتے ہیں، بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صف بستہ رہتے ہیں، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو صف میں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل سیدھے اٹینٹو کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے ہوئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا۔ یقیناً وہ وہی ہے جن کی وہ مدد جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے، چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، یعنی کہ وہ جب عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا، اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اب سارے رسولوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا 38 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس کا 38 نمبر ہے۔ شاید ہی ہم پہلی سورہ پڑھنے لگے ہیں جو دونوں اعتبار سے ایک ہی نمبر پر ہے۔
سورہ سعد، ٹھیک ہے؟ آیات اس کی 88 ہیں، رکوع اس کے 5 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم، یعنی قرآن کا ہر ہر حرف، ہر ہر الفاظ، ہر ہر بات نصیحت سے بھری ہے، ہر ہر لفظ اس کا نصیحت سے بھرا ہے۔ والقرآن والقرآن ذی الذکر، کہ نصیحت والے قرآن کی قسم، اس قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ اب جب وہ پکار رہی ہیں تو وہ بچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ بچ سکتے، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا چھوٹا، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے ساری معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اتنے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کیسے سارا نظام چلا سکتا ہے؟ اور بلا شبہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے جو یہ کرتا ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، اس سے پہلے ہم نے یہ باتیں نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، یعنی صرف اس پر نازل کیا گیا یہ ذکر، یہ نصیحت کی بات صرف اس کو کیوں بتائے گی؟ بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں پہ چڑھ جائیں، یعنی کہ ایسی جگہوں میں سیڑھیوں پر چڑھ جائیں کہ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر آسمان پہ چڑھ جائیں، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں، اونچے مقام پر چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے، یعنی کہ لشکر بنے ہوئے ہیں، جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے، یعنی کہ لشکر بن کر آئے، اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لشکر بن کر آئے جو شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، یعنی کہ یہ اونچے یہ خیمے لگایا کرتے تھے میخے لگا کر نا، تو اس لیے میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، اس لیے یہ کہا گیا۔ اور یہ فرعون لوگوں کو ایسے عذاب بھی دیا کرتا تھا، میخیں لگا کر ان کو ٹانگ دیا کرتا تھا۔ اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے یہی جتھے تھے، یہ سب کے سب ایک گروہ تھے، جتھے بن بن کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو جھٹلانے کے لیے۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا ان سب پر، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ عذاب کے لیے ہمیں حصہ دے دیں اس عذاب میں سے۔ ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے جمع کیے گئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی، یعنی کہ بات کرنے والی کیا، حکمت اور فیصلہ کرنے والی گفتگو دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کی قوت سے دی ہوئی، طاقت سے دیے ہوئے علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور بے انصافی نہ کریں، اور سیدھے راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں،
اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو۔ یعنی کہ دو بھائیوں کا معاملہ تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، اور گئے بھی کس طرح سے، کیونکہ جہالت تھی، اور وہ اس طرح نہیں گئے کہ دروازے سے جا کر ان کے آگے ریکویسٹ کرتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیوقوفانہ طریقہ بتا دیا کہ کیسے بیوقوفانہ طریقے سے وہ ان کے گھر ان کی دیوار کو پھلان کر ان کے اندر گئے، وہاں پر ٹھیک ہے داخل ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو۔ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی کہ بھائی نے اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی کہ جو غریب ہے، جس کا مال کم ہے، اس وقت سے ایسا ہی ہے کہ غریب پر جس کا مال جو مال میں کم ہے، اسباب میں کم ہے، تھوڑا طاقت والا اس پر ہمیشہ سے اپنا روب اور اپنا دبدبا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ اس وقت سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ انسان بڑا سرکش ہے، یہ آزمائش ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام، داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کو امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا، اور اس نے رجوع کیا اپنے رب کی طرف، سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی جو بھی ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خلقت بنائی کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ ہم ان کی طرح ان کو ایمان والوں کو کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کرتے ہیں؟ یا یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ اگر صرف قرآن کو پڑھنے پر ہی توجہ کرتے رہیں گے، اس کے الفاظ کو سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے؟ عقل کہاں سے حاصل کریں گے؟ شعور کہاں سے حاصل کریں گے؟ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اتنی بادشاہت کے باوجود جب بھی کوئی بات ان کو معلوم ہوتی، جب بھی کسی جانور کی بات کو سمجھتے، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہ ہوئے۔ گھوڑے مہنگے ترین گھوڑے ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بار بیان فرمایا کہ عمدہ گھوڑے، آج ہمارے حکمرانوں کے پاس بھی عمدہ ترین مہنگے ترین گھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ یاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ ان کو وہ جانوروں کی یہ مہنگے ترین گھوڑوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے دور کر دیا اس نے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں اوجل ہو گئے۔ انہیں ہمارے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی۔ اب ان کی آزمائش کیا ہے؟ اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میری بات کسی کے لائق نہ ہو۔ اب یہ سلطنت بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے، یعنی کہ اے اللہ تو یقیناً بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، اور تو مجھے بھی عطا فرما۔
अच्छा, जो हजरत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जो दो उनका लिया गया, उनकी आजमाइश ली गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से वो जो उनके घर में आए, दाखिल हुए, फलान कराए, तो रवायात में आता है कि ये दर हकीकत दो फरिश्ते थे जो इंसानों की शक्ल में आए, और अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश लेना चाहे थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों को वो इंसानों की शक्ल में बनाकर भेजा कि देखें कि वो क्या फैसला करते हैं, कि वो उन दोनों के दरमियान में इंसाफ करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उनकी आजमाइश क्या थी। ये आजमाइश क्या थी कि कुर्सी पर डाला गया जिस्म किस चीज का था, और इसका मतलब क्या है। इसकी कोई तफसील कुरान करीम में या अहदीस में नहीं मिलती, लेकिन अक्सर बाज मुफसरीन ने सही हदीस से एक वाकया जो है वो यहाँ पर उसके बारे में बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा कि मैं आज की रात अपनी तमाम बीवियों, जिनकी तादाद 70 या 90 थी, हम बिस्तरी करूंगा, ताकि उनसे शाह सवार पैदा हों। ठीक है, यानी कि शाहसवार उनसे पैदा हों जो अल्लाह की राह में जिहाद करें, और इस पर इंशाअल्लाह नहीं कहा, यानी सिर्फ अपनी ही तदबीर पर सारा एतमाद किया। नतीजा ये हुआ कि सिवाय एक बीवी के कोई भी बीवी उनकी हामला नहीं हुई, और हामला बीवी ने भी जो बच्चा जना वो नाकिस यानी आधा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह लेते तो ये सब के सब मुजाहिद पैदा होते। इन मुफसरीन के ख्याल में शायद इंशाअल्लाह ना कहना या सिर्फ अपनी तदबीर पर एतमाद करना, यही फितना है जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुब्तला हुए, और कुर्सी पर डाला जाने वाला जिस्म यही नाकिसुल खलकत बच्चा है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि हमने उसकी कुर्सी पर डाल दिया, एक जिस्म डाल दिया। जिस्म था लेकिन वो बिल्कुल नाकिस जिस्म। तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश अंबिया पर भी रही। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हज़रत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। यकीनन तू बहुत अता करने वाला है। तो हमने उसके लिए हवा को ताबे कर दिया, जो उसके हुक्म से नरमी से चलती थी जिधर वो पहुंचना चाहता था, और शयातीन को भी हर किस्म के मौमार और माहिर गोताखोर, तमाम के तमाम शैतान, तमाम शयातीन, तमाम जिन्नात उनकी ताबे कर दिए, और दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े थे। ये हमारी अता है, सो एहसान करो या रोक रखो, कोई हिसाब नहीं। और बिलाशुबा उसका हमारे यहाँ यकीनन बड़ा कुर्ब और बेहतरीन ठिकाना है। और हमारे बंदे अयूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि यकीनन मुझे शैतान ने बड़ा दुख और अजाब पहुंचाया है। अब पहले हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से इनको सलाम किया, और किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको इनके दर्जात को बुलंद किया। और इस सूरा के अंदर हम अंबिया की आजमाइशें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को किस किस तरह से आजमाया। अच्छा, जो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में सरकश हुआ करते थे या काफिर होते थे, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था, ताकि वो अपने कुफ्र या सरकशी की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे अपनी कुफ्र और सरकशी में भड़कर उनके खिलाफ उनके हर हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत 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 अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि और हमारे बंदे अयूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और उसमें उनका सब्र मशहूर है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने अहल और माल और में तबाही और बीमारी के जरिए से उनकी आजमाइश की, जिसमें वो कई साल मुब्तला रहे। रवायात में आता है कि 18 साल हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी में मुब्तला रहे, हत्ता कि सिर्फ एक बीवी उनके साथ रह गई जो सुबह शाम उनकी खिदमत भी करती और उनको कहीं काम काज करके यानी कि किसी के घर में काम काज करके उन रिस्क का बंदोबस्त किया करती थी।
یہاں پر مختلف تفاسیر میں مختلف مختلف روایات سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ شیطان کی طرف سے اس لیے کہا گیا کہ سب کچھ کرنے والا تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کہ ممکن ہے کہ شیطان کے وسوسے ان کے جو دل میں آ رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن شیطان کی طرف سے جو ان کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے، یعنی کہ بیماری تو ہے ہی، لیکن اب شیطان مجھے دکھ بھی دے رہا ہے اور عذاب دے رہا ہے کہ مجھے میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کس سے شفا دی کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے وہاں سے ایک چشمہ نکلا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے قسم اٹھا لی تھی کہ میں جب بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کی حکمت کیا بیان کی، جب وہ ٹھیک ہو گئے، بیماری سے درست ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ مٹھی میں ایک تنکوں والی، ایک جھاڑو کی طرح کا تنکوں والا ایک وہ بناؤ، اور 100 تنکوں والا جھاڑو لے کر اب ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ضرب لگاؤ، تو وہ 100 کوڑوں کے مترادف ہوگا۔ یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص بات ہوئی تھی، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا، جو اصل گھر کی یاد ہے، ذکر الدار۔ بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، اور وہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے خواتین کے لیے کہ نگاہیں نیچی رکھنا جنت کی عورتوں کی ایک خاصیت ہے، کہ جنت کی عورتیں نگاہیں نیچی رکھی ہوں گی۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے جہنم، یہ ہے بدلہ سوائے سو اسے وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے ان کے لیے یہ جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے، بس اس کو آگ میں دگنا عذاب دے، اور زیادہ اس کو عذاب دے جو شخص ہمیں اس آگ کی طرف جھونک کر لایا ہے، جو ہمارا دنیا میں دوست تھا، جس کی وجہ سے آج ہم اس آگ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم سے زیادہ اور دگنا عذاب دے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں، اور کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا، آج وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں ان کو جہنم میں نہیں دیکھ رہی؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے، وہ حق پر جھگڑ رہے ہیں۔
اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب کچھ ہر چیز کا رب ہے، سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا بھی ہے، لیکن اس کی بخشش صرف اور صرف دنیا میں ہے۔ آج کے دن تمہیں کوئی بھی استغفار، کوئی بھی اللہ سے معافی کام نہ آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو، یعنی کہ قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے، جہنم ایک بہت بڑی خبر ہے۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں ہے جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، یا ابلیسو، اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے، اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ ہم اگر بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں شیطان ہے، بچہ بہت شیطان ہے، تو یعنی آپ اپنے بچوں کو ہم مردود کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مجتنب بنا دیتے ہیں، اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شیطان اپنی تمام کی تمام عبادتوں کا بدلہ مانگ رہا ہے، تمام عبادتوں کا جو اس نے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی کہ قیامت تک کی مہلت دے، یعنی اس نے زندگی بھی مانگ لی قیامت تک کے لیے۔ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا واپس کرتا ہے، لوٹاتا ہے، ڈبل ڈبل کر کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم، شیطان نے بھی اللہ کی قسم اٹھائی، کس کی؟ اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی۔ اللہ کتنی بڑی قسم اٹھائی شیطان نے۔ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں؟ صرف ان لوگوں کو شیطان چھوڑ دے گا جس پر اس کا دبدبا اور جس پر اس کی چالیں نہیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں اسی لیے ہماری طرف بھیج دیا کہ ہم نصیحت حاصل کر لیں، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ خالص ہو دین۔ ہم نے دین میں بھی ملاوٹ کر لی،
اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، ہم بھی اللہ کے ساتھ ایسے شریک نہیں بنا رکھے، ہم نے بھی ایسے نہیں یہ پیر فقیر اٹھا لیے کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے دلوں میں بھی تو یہی باتیں ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے، اکیلی جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، پھر تم کہاں لوٹ کر جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آئے نبی آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں داخل ہونے والے ہو۔ کیا یہ اچھا ہے جو شخص مطیع فرمان ہے، اللہ کی بات سننے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان